جب بھی میری شادی ہوتی تو شادی کی رات ہی امی میرے شوہر کو 30 لاکھ دے کر کہتی کہ میری بیٹی کو طلاق دے دو۔ یوں میں اب تک کئی طلاقیں لے چکی تھی، مگر ہمیشہ امی میری زبردستی شادی کروا کر طلاق دلواتی اور وجہ کچھ بھی نہ بتاتی۔ لیکن امی اسی رات مجھے دودھ میں ہلدی ڈال کر دیتی، جس کو پیتے ہی میں سو جاتی۔ آنکھ کھلتی تو ہر کوئی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا۔ اس بار سوچ لیا تھا کہ دودھ پینے کا ناٹک کروں گی۔ میں جیسے ہی جھوٹ موٹ کی سوئی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میرا شوہر میرے روبرو بیٹھا مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، جبکہ میں شادی کے سٹیج پر دلہن بنی بیٹھی تھی، خود ہی میں سمٹی چلی جا رہی تھی۔ میں منتظر تھی کہ عامر کچھ تو کہے گا، مگر اسے یوں بیٹھے بیٹھے جب بڑی دیر ہو گئی تھی تو میں نے اپنی پلکیں اٹھا کر دیکھا تو اس کو خود میں محو پایا تھا۔ میں آخر کار بول ہی پڑی تھی، کیا بات ہے عامر، آپ مجھے اس طرح غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ عامر کی نظریں ابھی بھی میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ کہنے لگا کہ تم بے حد حسین ہو۔ 3 ماہ قبل ہماری منگنی ہوئی تھی، تم سے پہلے بھی امی میرے لیے کئی لڑکیوں کے رشتے لے جا چکی تھی، مگر مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں آتی تھی۔ جب تمہاری تصویر دیکھی تو میں اسی لمحے ہی پگھل گیا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ کوئی اتنا بھی حسین ہو سکتا ہے۔ عامر میری تعریف کرنے لگا تو میری جان میں جان آئی تھی۔ میں آپ مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کی باتیں سننے لگی تھی۔ وہ بولتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ مجھے یہ لڑکی دل و جان سے قبول ہے۔ امی نے بھی سجدہ شکر کیا تھا کہ چلو میرا اب گھر بس جائے گا۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا نا، اس لیے ان کو میری شادی کی بہت جلدی تھی۔ میں نے بھی کہا کہ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر دیں، میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ امی نے میرا کہا مان لیا، اور آپ دیکھو نا، تم محض 3 ماہ کے بعد ہی میری ہو چکی ہو۔ مگر یہ 3 ماہ یوں ہی نہیں کٹ گئے تھے۔ میں نے ایک ایک لمحہ گن گن کر گزارا تھا۔ تم سے فون کال پر جب بات کرتا تھا تو جی چاہتا تھا کہ تم میں اپنے روبرو لے آؤں۔ آج میرے دل کے تمام ارمان پورے ہو چکے ہیں، مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ میں تمہیں حاصل کرنے کی خوشی بھی ڈھنگ سے نہیں منا سکا، اور وقت جدائی بھی آ گیا ہے۔ عامر کی آخری بات سن کر میں چونک گئی تھی۔ میں بولی عامر، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی جدا ہوں۔ عامر نے افسوس سے مجھے دیکھا، پھر وہ بولا، میں جب سے کمرے میں آیا تھا اس بات پر غور کر رہا تھا کہ تم زیادہ اہم ہو یا 30 لاکھ۔ دل نے تمہارا نام لیا ہے، مگر دماغ کہتا ہے کہ 30 لاکھ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ اگر میں ساری زندگی بھی کماتا رہوں گا تو بھی 30 لاکھ روپے جمع نہیں کر پاؤں گا۔ میں حیرت سے بولی، کون سے 30 لاکھ اور کہاں سے آئے؟ عامر بولا، تمہاری امی نے رخصتی کے وقت مجھے آفر کیا تھا کہ تم جس طرح میری بیٹی کو رخصت کر کے لے جا رہے ہو، اگر اسی طرح اسے طلاق دے کر میرے گھر واپس چھوڑ جاؤ گے تو تمہیں پورے 30 لاکھ روپے دوں گی۔ مجھے عامر کی بات سن کر بہت غصہ آ گیا تھا۔ میں بولی، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ میری امی میری شادی کے لیے کس طرح فکر مند تھیں یہ آپ نہیں جانتے۔ انہوں نے بڑی چھان بین کے ساتھ میرا رشتہ طے کیا تھا، کیونکہ امی کہتی تھی کہ شادی عمر بھر کا بندھن ہوتا ہے، اس لیے میں بہت سوچ سمجھ کر ہی تمہاری شادی کروں گی۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میری امی ہی مجھے طلاق دلوانا چاہتی ہیں؟ آپ یقیناً میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ مگر میں آپ کو صاف صاف بتا دوں، مجھے اس قسم کا مذاق بالکل بھی پسند نہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ میں آپ کو بہت چاہتی ہوں، مگر اس مذاق کی وجہ سے اگر میں روٹھ گئی تو مانوں گی نہیں۔ عامر بولا، تم مجھے معاف کر دینا، مگر میں بہت مجبور ہو چکا ہوں، اس لیے میں اپنے مکمل ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ عامر نے ایک ہی سانس میں مجھے 3 طلاقیں دے دی تھیں، جبکہ میں لرزنے لگی تھی۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے، شادی کے سٹیج پر ہی مجھے طلاقیں مل جائیں گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے تو عامر بولا، بس بس، اب رونے کا وقت نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ ذرا سی دیر پر تمہاری امی اپنا فیصلہ نہ بدل لیں، یہ نہ ہو کہ میرے 30 لاکھ میں سے کٹوتی ہو جائے۔ چلو جلدی جلدی اٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں۔ مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر عامر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، تقریباً مجھے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ باہر لے آیا اور گاڑی میں بٹھا کر میرے گھر کے دروازے تک لے آیا تھا۔ اس نے بیل بجائی تو دروازہ امی نے ہی کھولا تھا۔ امی کی طرف دیکھ کر عامر بولا، یہ لیں آنٹی آپ کی امانت، آپ مجھے میری رقم دے دیں تاکہ میں چلا جاؤں۔
میری آنکھوں کے سامنے میری امی نے عامر کو نوٹوں سے بھرا ہوا ایک بریف کیس تھما دیا تھا۔ عامر واپس چلا گیا تو امی میرا ہاتھ تھام کر مجھے گھر لے آئی تھی۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور مجھے صوفے پر بٹھا کر بولے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تمہاری زندگی تباہ ہونے سے بچا لی۔ میں اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، امی مجھے بتائیں یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے مجھے رسوا کیوں کر دیا ہے؟ میں نے تو سنا ہے کہ ماں اپنی بیٹیوں کے گھر بسانے کی خاطر بہت کچھ کر جاتی ہیں، مگر آپ نے تو میرے شوہر کو پیسوں کا لالچ دے کر میری طلاق کروا دی۔ میں آپ طلاق کا ٹھپا ماتھے پر سجا کر کہاں کہاں پھروں گی؟ روتے روتے میری ہچکی بن گئی تھی۔ اتنی دیر میں امی میرے لیے ہلدی ملا دودھ لے آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میری بیٹی یہ دودھ پی لو۔ میں چیخ پڑی تھی۔ میں بولی، امی میرا گھر اجڑ گیا ہے، میری شادی کی پہلی رات ہی طلاق ہو کر گھر واپس آ چکی ہوں۔ اس سب کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں ہے۔ ایسے میں آپ مجھے دلاسا دینے کے بجائے، اپنے گریبان پکڑنے کے بجائے میرے لیے ہلدی والا دودھ لے آئی ہیں۔ مجھے بتائیں، کیا یہاں پر کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ امی نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے اور بولی، بیٹی جب تمہارا نکاح عامر کے ساتھ ہو گیا تو اس کے رشتہ داروں نے میرے کان میں آ کر مجھے بتایا تھا کہ عامر اور اس کے گھر والے فراڈی ہیں۔ عامر تم سے پہلے بھی کئی لڑکیوں سے شادی کر چکا ہے۔ یہ سب سن کر تو میں حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی، مگر میں نے سوچا کہ شاید یہ جھوٹی خبر ہو، اس لیے میں نے اپنے ذرائع سے پتہ لگایا تو مجھے معلوم ہوا کہ عامر سچ میں اچھا لڑکا نہیں ہے۔ وہ تمہاری زندگی تباہ و برباد کر دیتا۔ تم میری اکلوتی اولاد ہو، خود ہی بتاؤ میں تمہاری زندگی تباہ ہوتے دیکھ سکتی تھی بھلا؟ ناممکن۔ میں غصے سے بولی، امی پہلے آپ کے ذرائع کہاں مرے ہوئے تھے؟ آپ نے پہلے اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کرائی؟ منگنی ٹوٹ جاتی تو بھی مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا۔ آپ تو میں رخصتی کے بعد طلاق لے کر آئی ہوں، اپنی سہیلیوں کو کیا شکل دکھاؤں گی؟ لوگ تو میرا مذاق اڑائیں گے نا۔ ابو بولے، لوگوں کی خاطر میں تمہاری زندگی خراب ہونے دیتا کیا؟ ناممکن ہے۔ ہمارا شور سن کر جو مہمان ہمارے گھر آئے ہوئے تھے لانچ میں آ گئے تھے، وہ تو یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ امی نے جلدی جلدی سے مجھے ہلدی والا دودھ پلا دیا تھا۔ اب میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، دماغ میں تاریکی اترنے لگی تھی، ہر طرف خاموشی خاموشی ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں بہت گہری نیند سو چکی تھی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میری آنکھ کھلی تھی، میں اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دماغ ارد گرد کے ماحول کو پہچاننے میں غلطی کر رہا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میں یہاں کیا کر رہی ہوں۔ پھر میرے دماغ میں رات والا منظر گھومنے لگا تھا اور مجھے تو طلاق ہو گئی ہے۔ یہ بات سوچتے ہی میرا دل ڈوب سا گیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور تقریباً بھاگتی ہوئی باہر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ سب مہمان واپس جانے کی تیاری میں مشغول تھے، لیکن جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ مہمانوں کی نظروں میں میرے لیے غصہ نہیں تھا، طنز بھی نہیں تھا، کچھ ایسا تھا جسے میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ امی نے مجھے دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، تم دل چھوٹا مت کرنا، میں تمہارا گھر ضرور بساؤں گی اور ایک ایسے شخص کو تمہارا ہمسفر بناؤں گی جو تمہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھے گا، تمہیں دنیا جہاں کی خوشیاں دلائے گا۔ تم اپنا دل غمزدہ مت کرو۔ جب تک تمام مہمان چلے نہیں گئے تھے میں امی کے کمرے میں ہی چھپ کر بیٹھی رہی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی کا سامنا کر سکوں۔ خیر جب شور تھم گیا تو میں اپنے کمرے میں واپس آئی تھی۔ میں نے اپنا موبائل اٹھا لیا تھا اور عامر کے ساتھ اپنی پرانی چیٹ پڑھنے لگی تھی۔ اس نے ہر میسج میں میرے ساتھ اظہار محبت کیا تھا، اس نے ہمیشہ ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی تھیں۔ اس کے ہر میسج میں یہی لکھا تھا کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا ایسے باتیں کرنے والا شخص دھوکے باز ہو سکتا ہے؟ میرے دل سے یہی صدا آئی تھی کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تب مجھے امی سے بے انتہا نفرت محسوس ہوئی تھی۔ ان کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹ گیا تھا۔ میں لوگوں سے ڈرنے لگی تھی، اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ جب کہ امی یہ سب دیکھتی تو نہایت افسردہ ہو جاتی تھی۔ وہ مجھے کہتی، بیٹا تم باہر نکلو، گھومو پھرو، خود کو یوں گھر میں قید مت رکھو۔ میں ان کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی، مگر امی اب مجھے زبردستی اپنے ساتھ باہر لے جانے لگی تھی۔ وہ مجھے بہت زیادہ وقت دیتی تھی، وہ مجھے ہر وقت سمجھاتی رہتی تھی۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگی، تمہیں چاکلیٹ پسند ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ کہنے لگی، تم چاکلیٹ حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہو؟ میں بولی، امی میں تو پہاڑ سے بھی کود سکتی ہوں۔ تب امی بولی، اور اگر تمہارے سامنے میں ایک طرف بریانی رکھ دوں اور ایک طرف چاکلیٹ تو
کس کو چنو گی؟ میں ہنس دی اور بولی ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا ہی میں بریانی کا چن لوں گی، کیونکہ بریانی کے سامنے چاکلیٹ کی محبت دل سے کم ہو جاتی ہے۔ تب امی بولی بیٹا تم عامر کے لیے چاکلیٹ کی سی حیثیت رکھتی تھی جبکہ پیسہ اس کے لیے بریانی تھا۔ اس نے تمہیں پیسے کی خاطر چھوڑ دیا تو کیا اب تم ساری زندگی اس کا روگ لگا کر بیٹھی رہو گی؟ میں امی کی باتیں سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ عامر نے اگر مجھے چھوڑا تھا تو اس میں نہ ہی امی کا قصور تھا نہ ہی پیسوں کا، بلکہ اصل قصور تھا عامر کے خود کی نیت کا تھا۔ اس دن میں اتنا روئی تھی کہ دل سے عامر کا خیال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا تھا۔ امی اب مجھے نئے ابتدا کے لیے تیار کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک لڑکی کی تصویر دکھائی تو میں نے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ امی نے لڑکے والوں کو گھر بلا لیا تھا اور میری اور سلمان کی ملاقات کروا دی تھی۔ سلمان ایک اچھا لڑکا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے علم ہے کہ آپ کی پہلی شادی ناکام ہو چکی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ لڑکیوں کے لیے شادی کا ٹوٹ جانا بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس غم اور صدمے سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گا اور آپ کو بے انتہا محبت دوں گا۔ میں سلمان کی باتیں سن کر بہت پر امید ہو گئی تھی۔ میں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ میں سلمان کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہوں، پر اس دفعہ میں منگنی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے نکاح کا آپشن چوز کیا تھا، اس لیے محض 3 ہفتے بعد ہی وہ دن بھی آ گیا تھا جب میری اور سلمان کی شادی ہو چکی تھی۔ آج میرے دل کے تمام ارمان پورے ہو چکے تھے، مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ میں تمہیں حاصل کرنے کی خوشی بھی ڈھنگ سے نہیں منا سکا۔ رات کو لے کر دل میں بہت سے وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ کہتے ہیں نا دودھ کا جلا ہوا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ میں سلمان کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ میرے پاس آیا، میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا کر بولا میں تمہیں عمر بھر خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں مسکرا کر بولی کیا مجھے آپ کے وعدوں پر یقین کر لینا چاہیے؟ سلمان نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولا جان کی بازی لگا دوں گا، مگر اپنا قول و فعل میں پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ تبھی سلمان کے موبائل میں گھنٹی بجی تھی۔ اس نے فون نکال کر کان سے لگایا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ معدوم ہوتی ہوئی ختم ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا۔ فون کرنے والا شخص تاولین دینے لگا تو سلمان بولا میں آپ کی بات پر کیسے یقین کر لوں؟ فون کی دوسری طرف بیٹھے شخص نے اس سے نہ جانے کیا کہا تھا کہ سلمان کے چہرے پر اداسی پھیل گئی تھی۔ سلمان نے فون بند کر دیا تھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ میرے اعصاب پر ہتھوڑی کے مانند لگے تھے۔ میں غصے سے بولے یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ سلمان کہنے لگا میں نے 30 سال پہلے ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب سٹارٹ کی تھی۔ میں بہت برے حالات سے گزرا۔ اس کمپنی والوں نے تنخواہ بھی واجبی سی دی تھی، جبکہ میرے ہنر کا باعث کمپنی نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی تھی۔ جس دن میں تم سے ملنے گھر آیا تھا تب تمہارے ابو کہنے لگے مجھے بتاؤ سلمان تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو میں بولا کہ اگر مجھے 30 لاکھ روپے مل جائیں تو میں اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تمہاری امی کا فون آیا تھا، وہ مجھے 30 لاکھ روپے دینے پر رضامند تھے۔ بدلے میں نے مجھ سے تمہارے لیے طلاق چاہیے تھی۔ میں تمہیں طلاق ہرگز نہ دیتا، مگر ایک طرف تم تھی اور دوسری طرف میرا ایک بہت بڑا سپنا۔ چلو آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو چکے ہیں۔ میرا سر چکرانے لگا تھا، حد تک سے میرے گال سرخ ہو گئے تھے۔ میں دھاڑ کر بولی نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ سلمان مسکرا کر بولا میری مجبوری ہے کہ تمہاری امی نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر تم میری بیٹی کو چھوڑنے آئے تب بھی تمہیں پیسے دوں گی، اس لیے اگر مجھے تمہارے ساتھ زبردستی بھی کرنا پڑی تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ میں کچھ کہے بنا ہی سلمان کے ساتھ چل پڑی تھی۔ جو مرد مجھے پیسوں کی خاطر طلاق دے سکتا تھا پھر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ گھر کے دروازے پر سلمان نے بیل دی تھی، جبکہ امی مجھے دیکھ کر بولی آ گئی میری بیٹی۔ وہ ایسے انداز میں مجھ سے پوچھ رہے تھے جیسے کہ میں کسی ٹرپ سے واپس آئی ہوں۔ میں کچھ نہیں بولی تھی۔ امی باہر نکل کر سلمان کے ساتھ بات چیت کرنے لگی تھی اور اس کے بعد میرے لیے ہلدی والا دودھ لے آئی تھی۔ میں چیخنے لگی تھی۔ میں بولی امی نے دوسری بار بھی میرا گھر اجاڑ دیا ہے۔ تب بھی مجھے پیچھے سے امی کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ کہنے لگی میں نے تمہیں بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ سلمان ایک اچھا لڑکا نہیں تھا، وہ تمہیں خوش نہیں رکھ پاتا۔ میں غصے سے بولی امی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے کروڑوں کا بزنس تنہا کیسے سنبھالا ہوا ہے، جبکہ آپ میں تو قوت فیصلہ ہی نہیں ہے۔
آپ کو تو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ مقابل شخص اچھا ہے یا دھوکے باز، آپ کو لوگوں کی پرکھ ہی نہیں ہے، آپ ایک فیل انسان ہیں۔ میری دھاڑ سے امی دہل رہی تھی۔ امی کہنے لگی بیٹا یہ دودھ پی لو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ میں نے نفی میں سارا ہلا دیا تھا مگر امی نے زبردستی ہی مجھے دودھ دے دیا تھا۔ دودھ پیتے ہی مجھے سکون مل گیا تھا، مجھے نیند آ گئی تھی۔ اگلے دن میں بہت دیر سے اٹھی تھی، دن چڑھ آیا تھا۔ میں سو کر اٹھی تو میرے گھر کے ملازمین مجھے بہت حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اب میں نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا، میں کسی سے ملتی جلتی ہی نہیں تھی۔ امی ایک دن میرے پاس سے اور کہنے لگی کہ کتنی دن ہو گئے ہیں، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ تم باہر آؤ گی، ہمارے ساتھ ملو جلو گی، باتیں کرو گی، مگر تم نے تو ہم سے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ میں بولی امی مجھے بتائیں آپ نے میرے ساتھ اتنا برا کیوں کیا، آپ نے میری طلاقیں کیوں کروائیں؟ امی کہنے لگی بیٹا کبھی کبھار اپنی اولاد کی بہتری کے لیے انسان کو کڑوا گھونٹ بھرنا پڑتا ہے، ورنہ دنیا میں ایسی کون سی ماں ہے جو یہ چاہے گی کہ اس کی اولاد کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ میرا بس چلے تو تمہارے پاؤں بھی اپنی ہتھیلی پر رکھوں، مگر یہ دنیا ہے بیٹا، یہاں اولاد اور مال انسان کے آزمائش کے لیے اتارے گئے ہیں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا بڑی تکلیف میں کیا ہے، میں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی امی یہ آخری بار تھا، میں اب آپ کو مزید اپنے احساسات اور جذبات کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ امی بولی ہاں ہاں بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا تم چاہو گے۔ اس دن کے بعد میں امی کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی مگر میرے دل میں بہت سے سوالات تھے۔ امی مجھے طلاق کیوں دلوا دیتی تھی؟ کیا میرے دونوں شوہر ہی برے تھے؟ اگر برے ہی تھے تو امی کو پہلے علم کیوں نہ تھا؟ شادی کی رات کیا ان پر وہی اتر جاتی تھی کہ تمہاری بیٹی کا شوہر اچھا نہیں ہے، اسے طلاق دلوا دو؟ چلو یہ بھی مان لیا کہ امی کو پتہ چل جاتا تھا، پھر وہ 30 لاکھ کی خطی رقم دے کر ہی مجھے طلاق کیوں دلواتے تھے؟ میں ابھی انہی سوالاتوں کے جواب ڈھونڈ نہیں پائی تھی کہ امی نے مجھ سے کہہ دیا کہ وہ میری تیسری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ میں تو امی کی بات سن کر آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ میں بولی نہیں نہیں امی اب بس ہو گئی ہے، میں آپ کو اب اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ امی بولی بیٹا اس کی بار میں نے تمہارے لیے بہت اچھا لڑکا ڈھونڈا ہے۔ میں بولی امی اگر میرے لیے لڑکا آسمان سے بھی اتر کر آ جائے تو بھی میں تیسری بار شادی نہیں کروں گی۔ امی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی میں جب جب تمہیں اداس اور غمزدہ دیکھتی ہوں میرا دل سوچ میں بڑھ جاتا ہے۔ میری بیٹی مجھے معاف کر دو، میں اگر تمہیں یوں ہی اداس دیکھتے رہی تو میں اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گی۔ میں تو امی کی بات سن کر ہی گھبرا گئی تھی، وہ اس حد تک بھی جا سکتے تھے کیا؟ میں بولی امی آپ مجھے مجبور مت کریں۔ امی کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی تھی۔ میں تیسری شادی کے لیے تیار ہو چکی تھی، مگر میں اس بار نہ تو ذہنی طور پر آمادہ تھی اور نہ ہی جذباتی طور پر، بس ایک مجبوری تھی جو مجھے نبھانا پڑ رہی تھی۔ میری تیسری شادی کی رات بھی میری دوسری دونوں شادیوں کی طرح ہی گزری تھی۔ میرے تیسرے شوہر نے بھی میری ماں کے کہنے میں آ کر مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں غم و غصے سے پاگل ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ دل چاہتا تھا کہ پوری دنیا کا آگ لگا دوں اور شروعات اپنے ماں کے گھر سے کروں۔ میرا تیسرا شوہر بھی مجھے میرے والدین کے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب مجھے اپنے والدین سے نفرت ہو گئی تھی۔ ابو اگر یہ سب کر رہے تھے تو امی انہیں روک کیوں نہیں رہی؟ وہ تو میرے لیے ہلدی والا دودھ لے کر حاضر ہو جایا کرتی تھی۔ 2 مہینے ہی سکون سے گزرے ہوں گے کہ امی کو پھر سے میری شادی کا چاؤ ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میری پیاری بیٹی میں تمہارا گھر بسانا چاہتی ہوں۔ میں غصے سے بولی کہ میں آپ کے منہ سے دوبارہ یہ الفاظ نہیں سننا چاہتی۔ تو ابو کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر میری بیٹی کا گھر نہیں بس سکتا تو میرا گھر بھی کیوں ہے؟ میں تمہاری ماں کو طلاق دے کر خود کو اذیت دوں گا۔ میں ابو کی جانب بڑی حیرت سے دیکھتے رہی تھی، کیا یہ ان کی محبت تھی میرے لیے یا پھر وہ مجھے بلیک میل کر رہے تھے؟ مگر کیوں؟ یہ کیوں اب میرے حواس پر سوار ہو گیا تھا، اس کا جواب مجھے چاہیے ہی چاہیے تھا۔ اس لیے بولی جی امی ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ امی نے میرے لیے لڑکا تو پہلے ہی ڈھونڈ رکھا تھا، بس میری طرف سے اجازت ملنے کی ہی دیر تھی۔ میری شادی کر دی گئی تھی۔ میں نے لڑکی کی صرف تصویر دیکھی تھی۔ امی کہہ رہی تھی کہ شادی سے پہلے ایک بار مل لو، مگر میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس نکاح کے انجام بھی طلاق پر ہی ہونا تھا۔ خیر مقررہ دن میں میری شادی ہو گئی تھی۔ میں اپنے چوتھے شوہر کے سیج پر بیٹھی تھی۔ کمران میرے پاس آیا تو کہنے لگا کہ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تمہاری 3 طلاقیں کیوں ہوئی ہیں، کہ میں نے تمہیں دل و جان سے قبول کر لیا ہے۔ میں مسکرا کر بولی تم فکر مت کرو،
تمہیں تھوڑی ہی دیر میں علم ہو جائے گا کہ مجھے 3 بار طلاقیں کیوں ہوئی تھیں۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ کمران نے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا تھا، وہ باہر نکل گیا تھا جبکہ میں دھڑکتے دل پر قابو پا کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ تب کمران کمرے میں آیا اور کہنے لگا، تمہاری ماں نے ایک آدمی کو بھیجا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں تو وہ مجھے 30 لاکھ روپے دیں گے، مگر میں اپنی بیوی کو اپنی عزت کو محض پیسوں کی لالچ میں طلاق نہیں دے سکتا، یہ بات میری غیرت کے خلاف ہے۔ میں بڑی حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے الفاظ پر جمے رہیں، جن کو پیسے کا لالچ بھی توڑ نہ سکے؟ میں کمران کو آزمانے کی خاطر بولی، کمران میری پہلی بھی طلاقیں اسی وجہ سے ہوئی تھیں کہ میرے شوہر مجھے پیسے کی خاطر چھوڑ جایا کرتے تھے، آپ کیوں اتنی اچھی ڈیل اپنے ہاتھ سے گنوا رہے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیسہ ہاتھوں کی میل ہوتا ہے، میری اولین ترجیح میری بیوی ہے نہ کہ پیسہ۔ مجھے لگا تھا کہ میرا دل خوشی سے پھٹ جائے گا۔ خیر، میں بولی، کمران ایک بات کہوں؟ اس نے سر اسبات میں ہلا دیا تو میں بولی، میں اس چیز سے بے خبر ہوں کہ میری امی نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ میں اب حقیقت معلوم کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ میرے ساتھ چلیں اور یہ زہر کریں کہ مجھے طلاق ہو چکی ہے، پھر سب پتہ چل جائے گا۔ کمران نے میری بات مان لی اور ہم میرے والدین کے گھر چلے گئے تھے۔ امی کمران سے بات کرنے لگی تھی جبکہ میں گھر میں آ کر رونے لگی تھی۔ امی نے مجھے ہلدی والا دودھ لا کر دیا تھا، میں نے اس سے نظر بچا کر دودھ گرا دیا تھا اور خود سونے کا ناٹک کرنے لگی تھی۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ ہمارے گھر میں بہت سے لوگ آنے لگے تھے۔ پہلے تو ایک ڈاکٹر آیا تھا، اس نے میرا چیک اپ کیا تو کہنے لگا کہ اس کو پھر سے پاگل پن کا دورہ پڑا ہے، یہ لڑکی مرد کو اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی، تو آپ اس کی شادی کرتے ہی کیوں ہیں؟ یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گی، تب آپ کو سکون رہے گا۔ پھر ایک وکیل داخل ہوا تھا۔ ابو نے ڈاکٹر کی کہی ہوئی باتیں من و آن وکیل کو بتا دی تھیں۔ ڈاکٹر نے بھی وہی الفاظ وکیل کے سامنے دہرائے تھے۔ پھر کمران کو بھی وہیں پر بلا لیا گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، وکیل صاحب، میں جیسے ہی کمرے میں پہنچا تو میری بیوی نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے مارنے پیٹنے لگی تھی۔ پھر بولی، طلاق دے دو، نہیں تو اپنی جان لے لوں گی، اس لیے میں نے طلاق دے دی۔ ایسا مجھے بیوی کی والدہ نے کہنے کو کہا تھا، مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تو مجھے وہیں پر بلا لیا گیا تھا۔ میری بیوی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں بھی اٹھ بیٹھی تھی اور وکیل صاحب سے بولی کہ یہ سب میرے خلاف سازش ہے، میری ماں نے 3 بار مجھے طلاقیں دلوائی ہیں۔ وکیل نے سر ہلا دیا اور بولا، میں نے آپ کے سگے والدین کے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد آپ کے نام لگا دی تھی، مگر ان کی وصیت میں یہ شرط تھی کہ جب تک آپ کا گھر بس نہیں جاتا یہ جائیداد آپ کے نام پر منتقل نہیں ہو سکتی۔ آپ کا سوتیلا باپ شاید اس لیے یہ کھیل کھیل رہا تھا، وہ ہر بار آپ کو طلاق دلوا کر مجھے بلا لیتا تھا اور کہتا تھا کہ میری بیٹی گھر بسانے کے قابل نہیں ہے، اس کے ساتھ ذہنی مسئلہ، اور پھر ایسا ہی بیان آپ کا شوہر بھی دے دیا جاتا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی، کیا بیچ میں یہ انسان جس کو میں نے ساری زندگی باپ کی طرح چاہا، وہ تو میرا باپ ہی نہیں تھا۔ میں بولی، امی، اگر یہ شخص میرا باپ نہیں تھا تو کیا آپ تو میری سگی ماں تھی، پھر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ کمران کہنے لگا، میں بتاتا ہوں، تمہاری امی نے تمہارے ابو کے ساتھ رہتے ہوئے اس شخص کے ساتھ محبت کی شادی کی تھی اور پھر اس کے ساتھ گھر سے بھاگ کر خلا کر لی تھی۔ تمہارے سگے ابو اس صدمے سے چل بسے تھے، اس لیے اس نے ایسی وصیت کی تھی۔ تمہاری امی کی آنکھوں سے شاید ابھی تک اس شخص کی محبت کی پٹی نہیں اتری، جو یہ تمہارے ساتھ یہ سب کرنے سے باز نہیں آئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آج میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ رضوان نے مجھے سہارا دیا تھا، میں نے اپنے والدین کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کروا دیا تھا۔ ان کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ جن لوگوں نے مجھ پر رحم نہیں کیا تھا، بھلا میں ان پر ترس کیسے کھا سکتی تھی؟ پھر جب تک ان لوگوں کو سزا نہ مل جاتی ان کی خسرت بدلنے والی نہیں تھی۔ ساری جائیداد میری ہو چکی تھی۔ میں اور کامران یہ ہر چیز کا خیال رکھ رہے تھے۔ سچ ہے کہ پیسہ بہت بری آزمائش ہے، یہ اپنے سگے لوگوں کا خون سفید کر دیتی ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔